نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات اور ان کی فضیلت کے اوپر دو ویڈیو پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ آج جو ہے ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اور شہادت سے کچھ پہلے کی سازش بنی کیسے تھی، اسباب کیسے تیار ہوئے تھے سازش کے، اس کے اوپر جو ہے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح آج مسلمان قربانی کی جو ہے گزری ہے، اس کے اوپر جانور قربان کیے ہیں، اسی طرح مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دی ہیں، جان کی قربانی دینے سے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسی کڑی میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا سانحہ ہے۔ حقیقت بات ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت لے لی جائے یا پھر حضور علیہ السلام کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت لی جائے، عجیب داستان ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح جو ہے قربانیاں دے کے دین کو بچایا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں سے سب سے پہلے تو بات یہ سمجھیں کہ شہادت یہ اللہ کی طرف سے طے تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یہ تکوینی امر تھا اور یہ طے تھا، شہادت ہونی ہی ہونی تھی۔ حضور علیہ السلام بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، تو احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پاؤں مارا اور پاؤں مار کر فرمایا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ نبی تو اللہ کے نبی خود تھے، صدیق سیدنا ابوبکر صدیق تھے، اور دو شہید، ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کو شہادت کی خوشخبری تو پہلے مل چکی تھی، انہوں نے شہید تو ہونا ہی تھا۔ باقی اسباب کیا بنے تھے، سازش کیا ہوئی تھی، کس طرح جو ہے ان کو شہید کیا گیا۔ یمن کا ایک علاقہ صنعاء، وہاں سے ایک آدمی ہے جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے، یہ یہودی تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہودی شروع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسلام کے، صحابہ کے دین کے مخالف رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی موقع خالی نہیں جانے دیا کہ جس کے اندر انہوں نے مخالفت نہ کی۔ شروع سے وہ حسد کرتے تھے، حسد کی بنا کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس حضور علیہ السلام کی اور اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ عبداللہ ابن سبا یہ بھی یہودی تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ جب یہ مسلمان ہوا تو پھر لوگوں کے اندر بڑی خوشی کی لہر دوڑی مسلمانوں کے اندر کہ ایک بہت بڑا یہودی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس سے بہت فائدہ ہوگا ہمیں۔ لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مسلمان تو ہوا، یہ رنگ کا بھی کالا تھا، دل کا بھی کالا تھا۔ بدقسمتی اس کی یہ تھی کہ اس کو کسی صحابی کی صحبت نہ مل سکی، کسی صحابی کی صحبت کے اندر نہ بیٹھا۔ کسی صحابی کی صحبت میں جاتا تو اپنے دل کی صفائی کروا لیتا۔ خیر، اس نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے اب اس نے جو ہے لوگوں کے اندر واضح و نصیحت کرنی شروع کر دی، لوگوں کو باتیں جو ہے دین کی باتیں بیان شروع کر دی، نیکی کا حکم شروع کر دیا، گناہ سے اس طرح روکنا شروع کر دیا۔ یوں کرتے کرتے لوگوں کے اندر اس کی مقبولیت ہوتی گئی۔ پھر اس نے یہاں سے سفر شروع کر دیے، شام، عراق جو ہے ان علاقوں کا جو ہے، شام، عراق ان کے علاقوں کا جو ہے کوفے کا سفر کیا۔ سفر کرنے کے بعد وہاں پر جا کے اس طرح دعوت و تبلیغ کی، بیان کیے، تو وہاں بھی اس کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ اس طرح کرتے کرتے جو ہے پھر بعد میں جب یہ واپس آیا تو واپس آ کے پھر اس نے جو ہے کچھ من گڑت عقیدے بنانے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے پھر یہ گمراہ لوگوں کو کرنا اس نے شروع کر دیا۔ جو اس نے لوگوں کو عقیدے کا خراب کیا، پہلا عقیدہ جو اس نے خراب کیا وہ اس نے یہ کیا، اس نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زندہ تشریف لائیں گے۔ تو اس نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے زیادہ فضیلت والے تو نہیں ہے، ہمارے نبی سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، شان والے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ آ سکتے ہیں تو ہمارے نبی بھی دوبارہ آئیں گے۔ یہ پہلا عقیدہ اس نے جو ہے من گڑت جو عقیدہ لوگوں کا عقیدہ خراب کیا، یہ پہلا عقیدہ تھا۔ اس نے کہا ہمارے نبی بھی آئیں گے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا جو ہے لوگوں کے ذہن کو خراب کرنا شروع کیا۔ دوسرے اس نے کیا، دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی رسول اللہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ انہیں بننا چاہیے تھا۔
وہ حضور علیہ السلام کے جانشین ہیں، وسیع ہیں، تو لہٰذا اصل حق ان کا تھا کہ وہ خلیفہ بنتے، تو لہٰذا ان کو خلافت نہیں ملی، حق ان کا تھا۔ اس کے بعد یہ تیسرا جو خطرناک عقیدہ جس کی وجہ سے اس نے لوگوں کو ذہن کو بگاڑا اور جس کی وجہ سے پھر سازشیں تیار ہوئیں اور لڑائی تک پہنچا، کام جو ہے لڑائی تک پہنچا، وہ یہ کہ اس نے کہا دیکھو یہ خلافت کا حق علی کا ہے، جانشین حضور کا علی ہے، تو خلافت اسے ملنی چاہیے تھی، اور کسی کا حق اس کو نہ ملے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، تو لہٰذا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، نکلو باہر۔ عوام کو اس نے ابھارنا شروع کیا کہ ہم علی کو علی کا حق لے کے دیں، تو لہٰذا نکلیں۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا واقعہ تھا۔ اب اس نے یہ سازش کی، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا شروع کیا، اپنے ساتھ لوگوں کو جو ہے ملانا شروع کیا لوگوں کو، اور پھر اس کے لیے اس نے پھر سفر شروع کیے، کوفہ کے، مصر کا، اور اسی طرح جو ہے عراق کا، ان علاقوں کا، شام کا سفر کیا، اور ان علاقوں کے جا کے اندر اس نے جو ہے دعوت دینی شروع کر دی کہ دیکھو یہ حق اس کا تھا، اس کو حق دے کے دینا چاہیے۔ اب اس نے جو ہے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا گیا، کیونکہ ایک دعوت و تبلیغ کی جگہ سے شاطر آدمی تھا، زبان کا تیز تھا، لوگوں کو اس نے ملایا۔ اب اس کے ساتھ لوگ ملنا شروع ہو گئے، لوگ ملنا شروع ہو گئے، ساتھ کا اس کے ساتھ شریک ہونا شروع ہو گئے۔ یہ عبداللہ ابن سبا کا نام میں نے اس لیے لیا، اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف جو بھی بنا، سب کا موہرہ بنیاد یہ عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، یہ سب کی بنیاد یہی بنا۔ اسی بنیاد کے اوپر پھر بعد میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اسی بنیاد کے بعد خارجی، رافضی یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ خارجی وہ لوگ تھے کہ جو اپنی اکڑ کے اندر تھے، تکبر کے قسم تکبر کرنے والے لوگ تھے، اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ان کے مخالف تھے، ان کی جو ہے توہین کرنے والے لوگ تھے یہ، تو یہ بھی ان کے ساتھ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والے لوگ، حضور کے خاندان سے بغض و عناد رکھنے والے لوگ۔ اب اس کے ساتھ جو ہے پھر بعد میں 6 قسم کے لوگ ملے۔ وہ 6 قسم کے لوگ کون سے تھے جو اس کے ساتھ ملے اور پھر بعد میں سازش تیار کی، اس کے اوپر بات میں اگلی ویڈیو کے اندر کار کرواؤں گا، لہٰذا اس ویڈیو کو سنتے رہیں۔ انشاءاللہ روزانہ کے اعتبار سے ترتیب سے اب یہ ویڈیو آتی رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو صحیح ایمانوں کے اندر ایمان و عمل والی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔